میں وہ بدنصیب بچی ہوں جس نے اپنی ماں کو اپنی آنکھوں سے دلہن بنتے دیکھا تھا۔ ماں کے سرخ آنچل کو مضبوطی سے تھامنے کے باوجود ظالموں نے بے دردی سے آنچل میری کمزور مٹھی سے چھڑوا لیا تھا، جس کی ٹھنڈک آج تک مجھے اپنے ہاتھوں میں محسوس ہوتی ہے۔ وہ بڑا خاص دن تھا کیونکہ اس دن میری پیاری ماں کی دوسری شادی ہو رہی تھی۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں سے اردو وائس سینٹر کی طرف سے میری پیاری یوٹیوب فیملی کو خوش آمدید۔ ہمارا پیارا سا گھر ہوا کرتا تھا جس میں ہم بہن بھائی اپنے والدین کے سائے میں تتلیوں کی طرح ادھر سے ادھر بھاگتے پھرتے تھے۔ پھر ہمارے باغ کو جانے کس کی نظر لگ گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے سرسبز تک ٹنڈ منڈ درختوں میں بدل گئے، پھول مرجھا گئے اور تتلیوں کے رنگ وقت نے چرا کر غائب کر دیے۔ ابو ایک اعلیٰ سرکاری افسر تھے۔ ہمارے گھر کا ماحول خاصا آزاد تھا۔ والد کے دوست بے تکلف آ جاتے تھے۔ ڈرائنگ روم میں تاش کی بازی جم جاتی، چائے کا دور چلتا رہتا، سگریٹ کے دھوئیں سے کمرے کی فضا خوابناک ہو جاتی تھی۔ ابو کی عادت تھی کہ جب وہ دوستوں کے ساتھ بیٹھ جاتے تو چاہے رات بیت جائے ان کو خبر نہ ہوتی اور ہم انتظار کرتے کرتے سو جاتے۔ امی ابو کی اس بات پر لڑائی ہو جاتی۔ اس روز کے جھگڑے کا بس ایک ہی علاج تھا کہ وہ اپنی ازواج کی زندگی کو بچانے کی خاطر اپنے دوستوں سے کنارہ کر لیں، مگر والد کی خوشی اسی میں تھی کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگائیں، تاش کھیلیں، چائے کافی کا دور چلے۔ وہ دوستوں کے ساتھ تاش کی محفل گھر ہی میں لگاتے تھے۔ امی کی لڑائی سے وہ الجھے رہنے لگے۔ تبھی انہیں ایک ترکیب سوچی۔ اب وہ فارغ وقت میں دوستوں کو گھر بلانے کے بجائے امی کے ساتھ تاش کھیلنے لگے۔ پہلے تو امی نے بیزاری دکھائی مگر پھر ان کا ساتھ دینے لگی۔ اب اگر ابو کسی روز گھر نہ آتے تو باز پرس کرتی کہ تم گھر سے کہاں غائب تھے۔ وہ کہتے ہفتے کے 4 دن تمہارے ساتھ ہوتا ہوں، 3 دن تو دوستوں کے ساتھ رہنے کا مجھے حق ہے۔ تمہیں ان کا گھر آنا پسند نہیں، تبھی ان کے گھر میں تاش کی محفل سجاتے نہیں ہیں۔ اب ان کی بیویاں بھی خوش ہیں اور تم بھی خوش رہا کرو اور باقی دن بھی گھر پر آرام کیا کریں۔ یہ نہیں ہو سکتا، دن میں سب کو اپنے اپنے کام ہوتے ہیں۔ میں ان کو چھوڑ دوں تو میرا بزنس کیسے چلے گا؟ تاش کی محفل کے بہانے ہمارے کئی کام مل بیٹھنے سے حل ہو جاتے ہیں۔ کوئی آدمی اپنے معاشرے سے کٹ کر ترقی نہیں کر سکتا۔ تاش کھیلنے کے شوق میں میرا باس بھی آ جاتا ہے۔ اب امی کو سوچنے کا موقع ملا۔ شوہر کا ایک رات بھی گھر سے باہر رہنا ان کو گوارا نہیں تھا۔ کہا کہ 3 دن۔ میری ماں نے سوچا کہ تاش ہی تو کھیلتے ہیں، اس میں ان کی خوشی ہے۔ 2 دن دفتر کی الجھنیں اور مسئلے مسائل پس انہوں نے فیصلہ کر لیا اور کہا آپ آج سے دوسروں کے گھر میں رات کو تاش کھیلنے نہیں جائیں گے۔ بے شک آپ کے دوست ہمارے گھر آ کر محفل سجائیں، پہلے کی طرح ہمارے گھر تاش کھیلنے آئیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ کم از کم مجھے یہ تو اطمینان ہوگا کہ آپ رات کو گھر سے باہر نہیں رہتے۔ بہت خوب، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ میں دوستوں کو آج سے گھر بلا لیا کروں گا۔ شکر ہے تمہاری سمجھ میں بات آ گئی۔ ابو نے اپنے چاروں دوستوں کو فون کر دیا کہ تمہاری بھابھی نے اجازت دے دی ہے، ان کو تمہارے یہاں آ کر تاش کھیلنے پر کوئی اعتراض نہیں۔ اس کے بعد سے پھر وہی سلسلہ شروع ہو گیا۔ رات 10 بجے کے بعد ابو کے دوست گھر آ جاتے اور تاش کی بازی جم جاتی۔ کبھی شطرنج بھی کھیلتے۔ ملازم کی ڈیوٹی ہوتی کہ وقفے وقفے سے چائے کافی بنا کر دیتے۔ یوں یہ محفل رات 3 بجے تک برخاست ہوتی۔ کچھ دن تو امی چپ رہیں، پھر ان کو بوریت ہونے لگی۔ نیند نہ آتی ابو سے کہتی کیا کروں، جاگنے کی عادت پڑ گئی ہے۔ والد نے کہا نیند کی گولی لے لیا کرو اور بے فکر ہو کر سو جایا کرو۔ نہیں نہیں، امی بولی، کیا تم مجھے نشے کا عادی بنانا چاہتے ہو؟ ایسا میں ہرگز نہ کروں گی۔ تو پھر تم بھی ہمارے ساتھ تاش کے کھیل میں شریک ہو جایا کرو۔ آپ کے ساتھ
آپ اکیلے کہاں ہوتے ہیں؟ آپ کے دوست بھی تو ہوتے ہیں۔ تو کیا ہوا؟ میں بھی تو وہیں موجود ہوں۔ ارے بھائی، وہ تم کو بھابھی کہتے ہیں اور تم ہو بھی ان کی بھابھی۔ میرے سبھی پرانے دوست ہیں، وہ سب تم کو جانتے ہیں، تمہارا احترام کرتے ہیں۔ ایک روز رات کے 12 بجے تھے، امی بہت بور ہو رہی تھی۔ ابو خواب میں آئی تو ان کو جاگتے ہوئے پایا۔ بولے، میرے ساتھ آ جاؤ، آج ہمارا ایک پارٹنر کم ہے، تم میری پارٹنر بن جانا۔ امی ہچکچائیں تو والد ان کو بازو سے پکڑ کر اپنے ساتھ ڈائننگ روم میں لے گئے۔ اب امی بھی ان کے ساتھ تاش کی بازی میں شامل ہو گئیں۔ یوں وہ روز ہی اس محفل میں شریک ہونے لگیں، کیونکہ جھجک پہلے دن کی ہوتی ہے۔ ایک بار اتر جائے تو پھر ایسی باتیں معمولی سمجھ لی جاتی ہیں۔ اس کے بعد تو ان کو ایسا مزہ آیا کہ شب کی بے چینی سے انہوں نے نجات پا لی۔ ابو سے لڑنا جھگڑنا اور کرنا چھوڑ دیا، اچھے اچھے لباس پہننے لگیں۔ گھر میں بھی وہ ہر وقت بنی سنوری رہتی تھی۔ ہمیں جلدی سلا کر وہ ابو کے ہمراہ ڈائننگ روم میں جا کر بیٹھتی اور تاش کھیلتی۔ اس چسکے میں وہ مجھے بھی بھول گئی کہ میں ان کے انتظار میں آدھی رات تک جاگتی رہتی ہوں، کیونکہ جب تک امی نہ آ جاتی مجھے نیند نہیں آتی تھی۔ امی جب سے شمع محفل بنی تھی، مانو انہوں نے ہم بچوں پر توجہ کم کر دی تھی۔ ابو کے دوستوں میں ایک اظہر صاحب تھے، وہ ہم کو بہت پیار کرتے تھے۔ امی ان کی ہم پر توجہ سے خوش ہوتی اور ان کا خیال رکھتی۔ وہ ابو کے افسر بھی تھے، لہٰذا والد صاحب ان سے دب کر رہتے تھے۔ اب یہ ہونے لگا کہ جب والد اپنے آفس میں ہوتے تو وہ صاحب آ جاتے اور کہتے، بھابھی ادھر سے گزر رہا تھا تو سوچا بچوں کو یہ کلر باکس اور کلرز بک دیتا جاؤں۔ کبھی وہ ہمارے لیے فروٹ لے آتے، کہتے، بیٹھنا نہیں ہے، بس چائے کا ایک کپ پلا دیں، آپ کے ہاں کے چائے کا ذائقہ منہ کو لگ گیا ہے۔ اب مزہ کہیں اور نہیں ملتا۔ جب سے انکل اظہر کی بیوی فوت ہوئی تھی، وہ اپنے گھر میں اکیلے ہی رہتے تھے۔ انہوں نے اب تک دوسری شادی نہیں کی تھی۔ وہ بچوں کے شوقین تھے، لیکن قدرت کی تمدریفی کہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ ان کے گھر میں ایک خانسامہ تھا۔ وہ کہتے تھے، خانسامہ کے ہاتھ کا کھانا کھا کھا کر تنگ آ گیا ہوں۔ امی کہتی، اب بھی کھانے کا وقت ہے، آپ ہمارے گھر سے کھانا کھا کر جائیں۔ شروع میں تو وہ منع کرتے، پھر ہر دوسرے تیسرے دن دوپہر کو آ جاتے اور امی اصرار کر کے کھانا میز پر لگا دیتی۔ اس طرح انکل اظہر کا آنا جانا رہنے لگا۔ ہم بچے ان کے آنے سے خوش ہو جاتے، کیونکہ وہ خالی ہاتھ کبھی نہیں آتے تھے۔ مجھے چاکلیٹ پسند تھے، وہ غیر ملکی چاکلیٹ کے ڈبے لے آتے اور میری بانچیں کھل جاتی۔ عجیب بات یہ تھی کہ ابو کو اس طرح ان کے آنے کی خبر نہیں تھی اور نہ امی ذکر کرتی۔ ایک دن نہ جانے کس بات پر میرا چھوٹا بھائی ابو کے سامنے پھوٹ پڑا کہ آپ سے تو انکل اظہر اچھے ہیں، وہ ہمارے لیے کتنی ساری چیزیں لے کر آتے ہیں، ایک آپ ہیں کہ کچھ لے کر ہی نہیں آتے اور نہ کہیں گھما کر لے جاتے ہیں۔ انکل تو کئی بار مجھے اور سبینہ کو باہر گھمانے کا لے کر گئے ہیں۔ کب آتے ہیں وہ؟ ابو نے پوچھا۔ جب آپ دفتر میں ہوتے ہیں۔ میں دفتر میں ہوتا ہوں تو تب کیوں آتے ہیں؟ وہ کھانا کھانے آتے ہیں۔ ان کا خانسامہ بیمار تھا، وہ چھٹی پر چلا گیا تھا۔ میرے معصوم بھائی نے جو باتیں انکل کے منہ سے سنی تھیں سب ابو کے گوش گزار کر دیں۔ کیا تمہاری امی بھی جاتی ہیں گھومنے ان کے ساتھ؟ ہاں، ایک بار گئی تھی، بازار سے چیزیں خریدنی تھی۔ یہ سن کر ابو کا پارا ہائی ہو گیا۔ امی سے پوچھا، یہ میں کیا سن رہا ہوں شبینہ سے؟ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کیا معاملہ چل رہا ہے؟ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ یہ کوئی ایسی اہم بات نہیں تھی جو میں آپ کو بتاتی، اور وہ دن کی روشنی میں آپ کے بچوں کے سامنے آئے ہیں۔ یہی نزدیک ان کو کوئی کام نہیں تو ادھر آ گئے۔ ان میں اتنا برا ماننے والی کوئی بات نہیں۔ آپ عجیب شکی آدمی ہیں جو اپنی بیوی سے اس لہجے میں تفتیش کر رہے ہیں۔ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ میں تمہاری یہ بکواس اور آوارگی برداشت نہیں کر سکتا۔ تو اپنے دوست کو سمجھائے، وہ کیوں آ جاتا ہے آپ کی غیر موجودگی میں ہمارے گھر؟ کیوں؟ کیا تم خود منع نہیں کر سکتی؟
मैं कैसे मना करूं? रात को रोज़ ताश खेलने घर आ बैठता है, दिन को तो मना कर दूं, बेइज्जती ना होगी इसकी। बॉस है तुम्हारा, बकवास बंद करो और मुझे बेवकूफ़ मत जानो। बॉस है तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरी बीवी से पींगें बढ़ाए। जब कोई गैर मर्द शौहर की गैर मौजूदगी में मुतबर आए और घर की औरत इसको मना ना करे तो इसका कोई मकसद होता है। औरत की शह के बगैर किसी की जुरात नहीं हो सकती इस तरह आने जाने की, और तुम उसको मेरे बगैर किस तरह खाने पेश कर सकती हो? अब अपने गुनाह को छुपाने के लिए मज़ीद कोई बकवास न करना, वरना जान से मार दूंगा। बकवास तो तुम कर रहे हो, मुझ पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हो। तुम खुद घर में ताश की महफिलें सजाते हो और बीवी को साथ बैठाते हो, तब तुमको गैरत नहीं आती? मैं भी इल्ज़ाम लगा सकती हूँ कि तुम तरक्की पाने के लिए ऐसा करते हो। इस पर अबू इस कदर तैश में आए कि अम्मी पर हाथ उठा दिया। हमारे छोटे से दिमाग ये समझने से कासिर थे कि गलती वालिद की थी या वालदा की। बहरहाल ऐसा झगड़ा हमने पहले कभी नहीं देखा था। वालिद दहाड़ रहे थे कि आवारा औरत निकल जा मेरे घर से। अम्मी को भी जैसे बहाना चाहिए था। उन्होंने हम दोनों का हाथ पकड़ा और घर से निकलकर सीधी नाना अबू के घर पहुंची। खूब धुआंधार रोई, शोहर को बुरा भला कहा और कहा कि मुझे बदचलन औरत कहकर घर से निकाल दिया। अब मैं कभी इस शख्स के घर वापस नहीं जाऊंगी। नाना बेचारे परेशान। उन्होंने अबू को फ़ोन किया, अबू ने नहीं उठाया। अंकल अज़हर को पता चला तो वो इनके पास गई, इनको समझाया और कसम उठाकर बोले, तुमको गलतफहमी हुई है। तुम्हारी बीवी मेरी भाभी ही नहीं बहन जैसी है। तुम्हारे घर के करीब मेरी बेवा बहन का घर है। कभी कभार इनको देखने जाता हूँ। इनकी एक बच्ची है, बिल्कुल तुम्हारी बच्ची जैसी। इनके लिए खिलौने और चॉकलेट ले जाता हूँ तो तुम्हारे बच्चों को भी ये चीज़ें दे देता हूँ। इसमें शक करने की क्या बात है? मुझे बच्चे अच्छे लगते हैं। अगर तुमको कोई गलतफहमी है तो आइंदा कभी तुम्हारे घर नहीं जाऊँगा। वक्ती तौर पर अब्बू ने इनकी बातों का यकीन कर लिया। अगले रोज़ नाना के घर आए, अम्मी से माफ़ी मांगी और उनको मनाकर घर ले आए। लेकिन अम्मी की तरफ से इनका दिल साफ नहीं हो सका। बहाने बहाने से लड़ते, इनको अज़हर अंकल का ताना देते। तब मम्मी का रंग उड़ जाता और ज़बत से चेहरा पत्थर हो जाता। अबू अंकल अज़हर को कुछ न कह सकते थे क्योंकि वो उनके अफसर थे। इस सूरत में उनकी नौकरी जाने का खतरा था, मगर गैरत की मार बड़ी होती है। शक हर वक्त इनके वजूद को रेजा रेजा करता रहता। आखिर एक रोज़ एक ज़बरदस्त झड़प के बाद अम्मी अबू में बोलचाल बंद हो गई और अम्मी दोबारा नाना के घर चली गई। वहाँ से अंकल अज़हर को फ़ोन किया कि तुम्हारे सामने तो तारिक ठीक रहता है और घर में तुमसे मेरे तल्लुकात जोड़कर मुझे जूते मारता है। ये रोज़ रोज़ का अजाब झेलना अब मेरे बस की बात नहीं रही। मुझे तलाक चाहिए। अंकल अज़हर ने अम्मी को समझाया कि सब्र से काम लो, तुम्हारे 2 बच्चे हैं। तारिक मेरा अच्छा दोस्त है, मैं नहीं चाहता कि इसका घर बर्बाद हो। बेहतर है तुम वापस अपने घर जाने की सोचो। मैं तुम्हारे शोहर को समझाता हूँ और इसका तबादला कर देता हूँ ताकि आप लोग इस शहर से दूर चले जाएं। मगर लैदकी की अच्छी बात नहीं, इस बारे में सोचना भी नहीं। उन्होंने अबू का तबादला कर दिया कि ना इस शहर में होंगे और ना इसका घर टूटेगा। अबू ने भी जब हमारे मुरझाए हुए चेहरों पर नज़र डाली तो इसका दिल भर आया। उन्होंने फिर से हमको अपने बाजुओं के हसार में ले लिया। फैसला हुआ कि अबू पिंडी जाकर घर लेंगे, इसको रास्ता करेंगे, फिर हमको लेने आएंगे। तब तक हम नाना के घर रहेंगे। मगर ज़िंदगी को ये समझौता शायद पसंद ना था। वालिद घर आरास्ता करके हमको लेने लाहौर आ रहे थे कि एक मोड़ पर इनकी कार का एक्सीडेंट हो गया और वो मौका पर ही जाँ भाग हो गए। इंसान शक के शिकंजे में जकड़ जाए तो फिर दिलों की फतह की खातिर बड़ी जंग लड़ना पड़ती है। मेरे अबू ये जंग न जीत सके। अजल इनका रास्ता रोके खड़ी थी। आखिर रोज़ की लड़ाई तबाही लाई और एक सुहागन बेवा और बच्चे बाप से महरूम हो गए। अम्मी अब रोती थी कि नाना बूढ़े हैं और मामू बच्चों वाले, इनके बच्चों को कौन देखेगा। अंकल ताज़ियत को आए
وہ بھی بہت افسردہ تھے۔ بہرحال ان کے دل کے کسی گوشے میں امی کے لیے پسندیدگی کے جذبات موجود تھے، مگر ہمارے لیے نہیں۔ وہ ہم سے دکھاوے کو پیار جتلاتے تھے۔ ایک روز انہوں نے نانا سے امی کا ہاتھ مانگ لیا اور نانا انکار نہ کر سکے، کیونکہ وہ بیٹی کو دوبارہ آباد دیکھنا چاہتے تھے۔ جس روز امی کی شادی تھی، ہم دونوں بہن بھائی بھی خوش تھے۔ بچے ہم سے پوچھ رہے تھے کہ تم نے یہ نئے اور خوبصورت کپڑے کیوں پہنے ہیں؟ ہم نے فخر سے بتایا کہ ہماری امی کی شادی جو ہے۔ امی نے بہت خوبصورت جوڑا پہنا تھا جو انکل اظہر لائے تھے۔ ہمارے لیے بھی کپڑے وہی لائے تھے۔ امی دلہن بن کر پیاری لگ رہی تھی۔ میں منّے سے کہہ رہی تھی کہ دیکھو، ابھی کچھ دیر بعد بارات آئے گی تو کتنا مزہ آئے گا۔ ہم بیوقوفوں کو اس وقت اپنے باپ کی یاد بھی بھول گئی تھی۔ ہنگامہ جو اتنا تھا، میں ہوش ہو کر اپنی سہیلیوں کو ساری تفصیل بتا رہی تھی، جیسے ماں کی نہیں گڑیا کی شادی ہو۔ ایک دم پھر جانے کیا ہوا، بارات آتے ہی نانا ہمارے پاس آئے۔ ہم دونوں کو بازوؤں سے پکڑا اور کھینچتے ہوئے اس گاڑی میں بٹھا دیا جس میں نانی اور پھوپھو بیٹھی ہوئی تھیں۔ میں اور منا چیختے رہ گئے کہ ہم امی کے ساتھ جائیں گے، ہمیں جانے دے۔ میری سسکیاں گھٹ کر رہ گئیں، مگر نانا کو ترس نہ آیا۔ نانا ہمیں وکیل صاحب کے پاس لے آئے جو پھوپھو کے شوہر تھے۔ وہ بگڑ رہے تھے کہ ان کو ماں کے ساتھ جانے دیں، مگر نانا نے ایک نہ سنی، بس یہی کہتے رہے کہ فی الحال تم لوگ ان کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ ان کا اس وقت وہاں جانا میری بیٹی کی آئندہ زندگی اور خوشیوں پر اثر ڈالے گا۔ نانا جان چلے گئے اور وکیل پھوپھا ہمیں اپنے بازو میں بھر کر اپنی گاڑی میں لے آئے۔ اس کے بعد ہم ہمیشہ پھوپھو کے پاس رہے۔ امی کبھی کبھی ہم سے ملنے آتی تھیں، سسری سا کہتی، میرے ساتھ چلو گے؟ میں اب سیانی ہو گئی تھی، جواب دیتی، نہیں آپ جائیں، ہم پھوپھو کے پاس رہیں گے۔ اتنی مدت گزر گئی مگر آنسو آج تک نہیں تھمے۔ اب وہ گالوں پر نظر نہیں آتے، مگر میرے دل میں قطرہ قطرہ گرتے رہتے ہیں۔ اب میں بڑی اور سیانی ہو چکی ہوں، مگر مجھے جانے کیا ہو گیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں یہ خود سے باتیں کرتی ہے، اس پر جن بھوتوں کا سایہ ہے۔ میں جہاں شہنائی کی آواز سنتی، شامیانے لگے دیکھتی، کوئی سجی ہوئی دلہن دکھائی دے جائے تو میرا رنگ زرد پڑ جاتا ہے، ہاتھ پاؤں کانپنے لگتے ہیں، میرے منہ سے چیخ نکل جاتی ہے اور بے ہوش ہو جاتی ہوں۔ بے ہوشی میں دبی دبی سسکیاں لیتی ہوں۔ ماں کا تو دل اپنے بچوں کے لیے پیار سے بڑا ہوتا ہے۔ میں اب تک یہی سوچا کرتی ہوں کہ ہماری ماں کیسی تھی جس نے اپنے جسم پر سرخ جوڑا سجانے کے لیے ہمارے دلوں کا لہو کر دیا، اور اس کو یہ لہو راس بھی آ گیا۔ اس کے 2 بچے ہو گئے، مگر ہماری طرف سے اس کے کان بہرے اور آنکھیں اندھی ہو گئیں۔ وہ ہماری سسکیاں نہ سن سکیں، نہ ہمارے پیار کے لیے تڑپتے وجود کا کرب دیکھ سکیں۔ اب تک ان کے کان بہرے اور کان ہمارے لیے بے دید ہیں۔ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے، اور میرے چینل اردو وائس سینٹر کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔